الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کرنے کے لیے دنیا میں پیدا فرمایا، کیونکہ انسان بذات خود اپنے نہیں بنا ہے، بلکہ انسان کو بھی خود اللہ رب العالمین نے اپنی طاقت سے بنایا ہے۔ پھر انسان کو اللہ نے بنا کر دنیا کے اندر اس کو اپنی قدرت اور طاقت سے پہنچایا ہے۔ پھر دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دیکھنے کے لیے آنکھ کا انتظام کیا، بولنے کے لیے اس کے لیے زبان عطا فرمائی، اور اس کے اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہاتھ عطا فرمائے، چلنے کے لیے پیر عطا فرمائے، سمجھنے کے لیے دماغ عطا فرمایا۔ پھر جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی قدرت سے طاقت عطا فرمائی، تو لہذا انسانی جسم کو اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت سے ایک بہترین اور خوبصورت شکل میں بنا کر اس کو دنیا کے اندر اللہ نے اپنی طاقت سے اس کو پہنچایا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ انسان جس کو ہم نے بنایا، تو یہ انسان کا مقصد بھی صرف اور صرف ہم کو راضی کرنا اور ہماری عبادت کرنا، یہی اس کا مقصد ہے کہ یہ انسان اللہ کی عبادت کرے، انسان ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑ کر رہے، اور یہ انسان اپنے جسمانی طاقت اور اپنے جسم کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کو اور اپنی آنکھیں دیکھنے کو، یہ سب کچھ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کے لیے کرے۔ کہ یہ انسان جب اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور پھر ایمان کے ساتھ اعمال کرتا ہے، تو پھر یہ انسان عمل کر کر ایک مقام جو عابد کا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ بتلا دیا نبی علیہ السلام کے زبانی کہ ان کو بتلاؤ کہ قل ان صلاتی، کہ یہ جو انسان ہے اس کی جو جسمانی جو اعمال ہے، قل ان صلاتی، اس کے جسم سے نکلنے والے پورے اعمال، وہ جو جسم سے ظاہر ہوتے ہیں، وہ جو اپنی طاقت سے کرتا ہے، اپنی زبان سے ہو یا اپنے پورے جسم کی طاقت سے ہو، ہاتھ اور پاؤں سے ہو یا اپنے پیشانی سے جھک کر ہو، قل ان صلاتی ونسکی، اور اس کی جو مالی اعتبار سے عبادتیں ہوتی ہے جو ہم نے اس کو دنیا کے اندر عطا فرمایا ہے، وہ مالی اعتبار سے جو عبادتیں ہیں وہ مالی عبادتیں،
ونسخی ومحیای، اور جو ہم نے اس کو ساتھ میں زندگی جو دنیا میں دی، جو وہ زندگی جی رہے ہیں، ومحیای ومماتی، اور پھر وہ زندگی کے بعد کا جو اس کا مرنا ہو، تو اللہ کہتا ہے ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ یہ سب کچھ اس کا صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہو۔ انسان کا جینا اللہ کے لیے، انسان کا مرنا اللہ کے لیے، انسان کا مال اللہ کے لیے، انسان کی جان اللہ کے لیے، اور انسان کی دنیاوی زندگی جو عطا کی ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے ہی لیے ہے۔ اور یہ چیز کو اللہ نے بتلا دیا کہ یہ انسان دنیاوی اعتبار سے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب یہ مجھ کو میری طرف اپنے آپ کو بڑھا کر راضی کرنے کی جد و جہد میں لگ جاتا ہے اور مجھے خوش کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس کا بدل اور اس کا انعام ہم اس کو بہترین اور خوبصورت انداز میں عطا فرمائیں گے۔ کیا عطا فرمائیں گا؟ اس کو بھی قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی، کوثر عطا فرمائی، حوض کوثر عطا فرمایا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کس بنیاد پر؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اللہ کہتا ہے کہ اب تمہیں چاہیے کہ تم میرے لیے دو اعمال کرو، دو کام کرو، دو عبادتیں کرو، دو حکم میرے پورے ادا کرو۔ تم جب یہ دو حکم پورے ادا کرو گے تو ہم تمہیں دو نعمتوں سے نوازیں گے اور دو انعامات عطا فرمائیں گے۔ دو ہمیں جو اللہ نے کرنے کو جو کام کہا ہے وہ دو کام کون سے ہیں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، ایک تو وہ ہے کہ مالی، اور فَصَلِّ لِرَبِّكَ کہ جسمانی اعتبار سے جو عبادتیں ہیں اللہ کہتا ہے کہ وہ خالص میرے لیے ہونا چاہیے۔ انسان کی جسمانی عبادتیں، جسم سے ظاہر ہونے والی عبادتیں اور پورے سر سے لے کے پاؤں تک کا پورا جسم، اللہ کہتا ہے کہ اس سے جتنے تو اعمال کرتا ہے وہ سب کی سب اعمال میرے لیے اور میرے ہی لیے اور میرے ہی لیے کہ میں خوش ہو جاؤں، تو اس غرض سے اس کو کرے۔ اور دوسرا کام اللہ کہتا ہے کہ وَانْحَرْ، کہ تیرا جو تجھے ہم نے مال عطا فرمایا، جو ہم نے تمہیں عنایت کیا ہے، جو تمہیں مال ملا ہے، وہ مال اللہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے ہی رضا کے لیے تو استعمال کر۔ تیرا جسم اور تیرا مال یہ دونوں جب میرے حکم کے لیے اور مجھے راضی کرنے کے لیے جب تو استعمال کرتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ پھر اب میں میرے طرف سے جو دو انعام دوں گا، ایک تو حوض عطا کروں گا اور دوسرا انعام جو تمہیں عطا کروں گا وہ یہ ہوگا کہ میں تمہارے دشمن کو ذلیل اور خوار کر کر تم سے اس کو دور کر دوں گا، کہ تمہارا دشمن ذلیل اور ذلت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جائے گا، وہ ذلیل کر کر تم سے دور کر دیا جائے گا۔ کہ اللہ کہتا ہے کہ شیطان کو تم سے دور کر کر تمہیں اس سے حفاظت میں لیا جائے گا اور شیطان کو مردود کر دوں گا۔ یہ تمہیں یہ دو کام کرنا ہے کہ تم جسمانی عبادتیں میرے لیے کرو اور مالی عبادتیں میرے لیے کرو۔ ہم ایک طرف قرآن میں، دوسری طرف شروعات میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم یہاں پر دو چیزوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر شروعات میں ہم نے یہ اللہ سے سوال کیا، وہاں آخر میں ہم نے اللہ سے سوال کیا، وہاں اللہ ہمیں یہ فرماتا ہے کہ یہ جب تم دو کام میرے لیے کرو گے، تم جو چاہتے ہو کہ تم جو ہے مدد میری چاہتے ہو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرا جو ہے مدد کا معاملہ تمہارے ساتھ ہر وقت جڑا رہے، تو تمہیں یہ چاہیے کہ پھر تم جسمانی عبادتوں میں آگے رہے۔ جسمانی عبادتیں جب بندہ کرتا ہے تو اسے حوض عطا کیا جائے گا اور اسے پھر اللہ فرماتا ہے کہ شیطان سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ حوض کوثر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے گا۔ یہ سورہ کوثر
اس کی تفسیر سورہ کوثر، جس کے اندر سورہ کوثر کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ تم جسمانی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے کرو، اللہ شیطان سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم جسمانی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے کرو، اللہ تمہیں کوثر عطا فرمائے گا، کوثر نبی کو عطا ہوگا۔ لیکن ہمارے لیے یہ خوشخبری ہوگی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوثر کا حوض عطا کیا جائے گا تو میں اپنے ہاتھوں سے پیالے بھر بھر کر میرے امت کو دے دوں گا، میری امت ان پیالوں سے پیتے رہیں گی یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائیں گی۔ یہ جو امت جو پینے والی ہوگی یہ وہی ہوگی جو اپنی جسمانی عبادتیں اللہ کے لیے کرنے والی ہوگی، یہ امت وہی ہوگی جو مالی عبادتیں، مالی خرچ اللہ کے لیے کرنے والی ہوگی۔ اسی کو ہم ہر وقت ہر آن نماز کے اندر بھی یہی الفاظ اپنے زبان سے بار بار دہراتے ہیں، اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی یہ عہد کرتے ہیں اور اللہ کو یہ ہم بتلاتے ہیں۔ الہ العالمین، ہم تشہد میں جب بیٹھتے ہیں، التحیات میں جب نماز میں بیٹھتے ہیں، اس وقت ہم اللہ کے سامنے اپنی زبان حال سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات والطیبات، یہ تین کلمات جو ہم اپنے زبان سے روز کہتے ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کیا عہد کر رہے ہیں، یہ بات اور ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، یہ بات اور ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہم ہر رکعت میں، ہر دو رکعت میں جو ہے تو ان کلمات کو اپنے زبان سے دہراتے ہیں، لیکن اس کے کلمات کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم رب سے یہ کہتے ہیں التحیات للہ، التحیات ہم رب سے کہتے ہیں الہ العالمین۔ ہماری زبان سے نکلنے والی قولی عبادتیں، زبان سے نکلنے والے بول، یہ خالص اور خالص تیرے ہی لیے ہے، خالص اور خالص تیرے ہی راضی کرنے کے لیے ہے۔ یہ زبان سے میری عبادتیں تیرے لیے، زبان سے ذکر ہو رہا ہے تیرے لیے، زبان سے نام لیا جا رہا ہے تیرا، زبان سے تجھ کو ہی یاد کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم ہر وقت اپنے زبان سے جیسی نام لیتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہو یا سبحان اللہ کہتے ہو یا لا الہ الا اللہ کہتے ہو، یہ ہماری زبانی عبادتیں ہیں۔ یا پھر ہم اس کے علاوہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ زبانی عبادتیں اللہ کے لیے ہے، یہ عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر بندہ یہاں پر اگر زبان سے اللہ کے نام کو لینے کے بجائے کسی اور کی بڑائی کر کر اس کا نام لے، اس کی تعریف کرے، اس کے گن گائے اور اس کو جو ہے تو اس کا احسان اپنے زبان سے مانتا ہوا چلے، اور کسی کے سامنے اپنی زبان کو اتنا نیچے کر دے کہ وہ اس کو اس معیار پر پہنچا دے جو اس کی وہ طاقت اور حیثیت نہیں ہے، تو فرمایا کہ اگر اس نے کسی کی جو ہے تعریف میں اتنے بڑے پل باندھ دیے کہ وہ رب کے تعریف کے برابر مل جائے، تو فرمایا کہ یہ اس کی زبان سے نکلا ہوا قول، اس کے زبان سے نکلا ہوا بول، یہ ہمارے نماز میں کہے جانے والے کلمات کے خلاف ہے، ہمارے بولے جانے والے کلمات کے خلاف ہے۔ ہم ایک طرف رب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ زبان سے نکلنے والی ساری عبادتیں تیری ہے، تیرے ہی لیے زبان چلے، تیرا ہی ذکر اور تیرا ہی پاک نام کے لیے میرے زبان کا استعمال ہو، لیکن بعد میں ہم کسی اور کا نام لیتے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے اور فلاں بھی کام ہوتا ہے، فلاں جگہ سے جو ہے مسائل حل ہوتے ہیں، اور فلاں تو ایسے ہے، فلاں کی تو شان ایسی ہے، فلاں کے تو ایسے رتبے ہیں۔ ہم اگر لوگوں اور انسانوں کے زبان سے اگر تعریفیں کرنا شروع کر دے تو پھر یہ عبادت نہیں ہوگی، بلکہ یہ عبادت نہیں ہوگی، یہاں تک کہ یہ اپنے زبانی کلمات سے مشرک ہو سکتا ہے، منافق ہو سکتا ہے، فاسد ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے زبان سے رب کی عبادت کے بجائے، رب کے تعریف کے بجائے مخلوق کی تعریف کی۔ التحیات ہماری زبانی عبادت اللہ کے لیے، التحیات للہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہم بولتے ہیں تو اللہ ہی کے جو ہے اس سے کلمات اور نام لیے جائیں گے۔ ایک تو جملہ یہ ہوا، اور دوسرا جملہ ہم اس کے ساتھ میں جو کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات یا الہ العالمین، میرے جسمانی تمام کی تمام جو حصے ہیں ان سب سے جو میں عمل کرتا ہوں وہ سارے اعمال اللہ میں تیرے لیے کرتا ہوں، میرے جسمانی عبادتیں تیرے لیے ہے، والصلوات میرے جسمانی عبادتیں، میرا کھڑا ہونا تیرے رضا کے لیے، میرا جھکنا تیرے لیے، میرا سجدہ کرنا تیرے لیے، میرے جسم کو تیرے راہ میں تھکانا تیرے لیے، میرے جسم کو تیرے راہ میں لے کر چلنا تیرے لیے، میرے جسم کو اللہ تیرے لیے اپنے تجھے راضی کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر اس جگہ تک پہنچنا جہاں
جہاں تو نے حکم دیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں ہو یا اللہ کے گھر کی طرف مسجد کی طرف ہو یا علم سیکھنے کے لیے ہو یا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے ہو یا اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس کام سے رب راضی ہوتا ہے جسم کو اس طرف لے جانا ہے۔ والصلوات، ساری عبادتیں جسمانی سر سے پاؤں تک کی جو جسم سے ہوتی ہے وہ ساری کی ساری عبادتیں رب کے لیے ہے۔ اب اللہ یہ کہتا ہے تیرا جھکنا اور کھڑے ہونا میرے لیے، تیرا سجدہ کرنا میرے لیے۔ اب اگر بندہ اپنے جسم کو کہیں صرف جھکا دے اور تھوڑا سا جھکا دے، تعظیماً کہیں جھکا دے، یا کہیں جا کر اپنے جو ہے پیشانی کو جھکا دے، کہیں پر سجدہ کرے، کہیں پر جو ہے تو اپنے آپ کو اتنا جھکائے کہ فلاں اتنا معتبر انسان ہے یا فلاں اتنے بڑے بزرگ اور ولی ہے یا فلاں فلاں درگاہ ہے یا فلاں فلاں پتھر یا درخت ہے، فلاں فلاں بت ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا تعظیماً، اس کے سامنے جھکنا تعظیماً اور اس کے سامنے سجدہ کرنا تعظیماً۔ اگر ہم یہ عمل اگر اپنے جسم سے کرتے ہیں تو یہ جو ہم قول کہہ رہے ہیں نماز میں اس کے خلاف ہے۔ ہمارے قول ہمارے منہ پر مارے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم جھوٹے ہیں، اور پھر اللہ یہ کہتا ہے تو نے یہ عمل کر کر مجھ کو چھوڑ دیا اور میرے ساتھ کسی اور کو ملا دیا، میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا، جبکہ جسم کی ساری عبادتیں میرے لیے ہونی چاہیے تھی۔ اللہ نے کہا اب تو نے یہ عمل کیا تو اس کا عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ تو اب مومن نہیں رہا، اب تو مسلمان نہیں رہا، اب تو ایمان والا نہیں رہا، اب تو عابد نہیں رہا، اب تو نیک نہیں رہا، بلکہ اب تو مشرک بن گیا، اب تو کافر بن گیا، اور اب تو یہاں سے نکل کر ایمان کے دائرے سے خارج اور اسلام سے خارج ہو گیا۔ کیونکہ کہیں پر جھکنا بھی اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ ہم نماز میں قیام کرتے ہیں، نماز میں جھکتے ہیں، تو قیام کسی کے سامنے تعظیماً ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا اس لحاظ سے کہ وہ بہت بڑا اور اونچا ہے، یہ اللہ کے جو ہے اللہ کے مقابلے میں اس کو کھڑا کرنا ہے۔ کسی کے سامنے تعظیماً جھکنا یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ جو ہے رکوع کے لیے اللہ کے سامنے جھکنا، کسی کے سامنے سجدہ کرنا وہ ایسی ہے جیسا کہ اللہ کے سامنے نماز کے لیے سجدہ کرنا۔ اس لیے یہ ساری عبادتوں کو اللہ نے شرک کہا، اور ہم یہاں نماز میں یہ کہتے ہیں والصلوات، اللہ ہمارے جسم کی ساری عبادتیں تیرے لیے۔ اگر یہ قول میں ہم سچے ہیں تو اللہ فرماتا ہے جھکو بھی میرے لیے اور سجدہ کرو بھی میرے لیے۔ سجدہ ہم جو کہتے ہیں، ہم درگاہ میں ہو یا کہیں اور کسی اور جگہ ہو، ہم جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو جھکتے نہیں ہیں۔ سجدہ تو پیشانی کو جھکانے کا نام ہے، ہاتھ کو زمین پہ ٹیکنے کا نام ہے، پاؤں کو زمین پر رکھنے کا نام ہے، اور گھٹنوں کو زمین پر رکھنے کا نام ہے، انگٹوں کو زمین پر رکھنے کا نام ہے۔ یہ 7 اعضاء ہے جس سے سجدہ ہوتا ہے، ہم یہ ساری چیزیں تو نہیں جھکاتے۔ تو میرے بھائیو، قرآن یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے نماز ایک عبادت ہے، نماز میں کھڑے ہونا یہ عبادت اللہ کے لیے تعظیماً جس شکل سے کھڑے ہیں اس شکل سے کھڑے ہونا یہ شرک ہے۔ اور اگر نماز میں رکوع ہے، فرمایا کہ تعظیماً ہم جھک نہیں رہے بلکہ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ نہیں ہو رہا ہے، صرف رکوع ہو رہا ہے۔ یہ رکوع کی شکل میں کہیں اور جھکنا یہ بھی شرک ہے، اور سجدے کی حالت میں کہیں اور جھکنا یہ تو سب سے بڑا شرک ہے۔ ہم نے دوسرا عہد کیا اللہ سے والصلوات، اللہ ہم تیرے لیے عبادتیں کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے پورے جسم کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور صحابہ نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یا رسول اللہ، ہم دیکھ رہے ہیں کفار مشرکین کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت ان کا ادب کرتے ہیں اور ان کو تعظیماً جھکتے ہیں، جھک کر انہیں سجدے کرتے ہیں، لہذا ہماری یہ چاہت ہے آپ سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر ہمارے پاس کسی کا مقام نہیں، لہذا ہم جب آپ کو سلام کریں تو سلام کر کر جب مصافحہ کریں تو کیا ہم آپ کو جھک سکتے ہیں، تعظیماً جھک سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا حنی لہو انا الحنی لہو انا الحنی لہو انا الحنی لہو، کہ ہرگز تم میرے سامنے نہیں جھک سکتے، ہرگز میرے سامنے تم سجدہ نہیں کر سکتے، ہرگز تم میرے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکا سکتے، انا الحنی لہو۔ اور اللہ کے حبیب کہہ رہے لا کہ تم نہیں جھکنا اور تم تعظیماً میرے سامنے اپنے آپ کے سر کو نیچے نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور انحنا کہتے ہیں صرف جھکنے کو، گردن کو نیچے ڈالنے کو، عربی میں حنا کہتے ہیں صرف جھکنے کو، اتنا تک کے لیے اللہ کے حبیب نے منع کیا۔ پھر اللہ کے حبیب نے صحابہ سے فرمایا میں تمہیں بتاؤں، اگر میں زمین پر کسی کو سجدہ کرنے کا کسی کے حق میں اگر اجازت دے دیتا تو عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میں نے عورت کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے، اللہ کے علاوہ